کمرے میں جانے سے پہلے وہ مرجان کے پاس گئی۔ زرق لالا آ گئے ہے کیا؟ آہستہ آواز میں اس کے کیے جانے والے سوال پر مرجان جا دل کیا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ پھر صبر کے گھونٹ پی گئی۔ نہیں، اور اب کسی کے سامنے اسے لالا مت کہہ دینا، پاگل کہی کی۔ مرجان زچ ہو کر بولی۔ خنسا نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر کچھ بھی بولے بنا خاموشی سے زرق کے کمرے کی جانب بڑھی۔ یہ شادی چونکہ روایتی انداز نہیں ہوئی تھی لہٰذا اسے روایتی انداز میں اس کے کمرے کی جانب کوئی کے کر بھی نہیں گیا تھا۔ فریال ٹھیک ہوتی تو اس کے سو چاو کرتی۔ انہوں نے خواہش ظاہر بھی کی تھی مگر زرق نے جس قدر سخت لہجے میں سب کرنے سے منع کر دیا تھا ان کی ہمت نہیں ہوئی کسی جو بھی خنسا کو روایتی انداز میں دلہن بنا کر اس کے کمرے تک پہنچنے کی۔ زرق گو کہ نرم خو تھا مگر جب وہ اپنی کرنے کی ٹھانتا تھا تو حویلی کا کوئی بھی مرد بھی اس کے آگے چو نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ سب سادگی سے ہوگا تو کسی کی بھی جرأت نہیں ہوئی اس سے کچھ پوچھنے کی۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ خنسا کے حقوق اپنے نام کیے بنا وہ کسی کو اس پر ظلم کرنے سے روک نہیں سکتا تھا اور جس قدر سے سب خنسا کو اس کے بڑی عمر کے کزنز میں سے کسی کے ساتھ ٹھکانے لگانے کے لیے سرگرم ہو رہے تھے اس سب کو دیکھنے کے بعد اس نے ماں کے آگے پھر چپ بھی نہیں کی۔ مگر یہ سب اس کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ خنسا جانتی بھی تھی کہ وہ حویلی میں موجود نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ ڈرتے ڈرتے زرق کے کمرے میں داخل ہوئی۔ خالی اور صاف ستھرا کمرہ دیکھ کر اسے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ آج زرق اپنے کمرے میں زیادہ دیر رہا بھی نہیں۔ مگر یہ دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہاں صرف ایک ہی بیڈ موجود ہے جو کہ صرف زرق کے ہی زیر استعمال ہے۔ خالہ نے تو کہا تھا کہ یہاں میرا بیڈ بھی لگوا دی ہے۔ وہ حیرت سے سوچتی اب شش واؤ پنج میں تھی کہ اب اندر ہی رہے یا باہر جا کے کسی سے پوچھے۔ ابھی وہ کچھ سوچ بھی نہ پائی تھی کہ کمرے کے باہر سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اسجا اوپر جا سانس اوپر نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ تیزی سے دماغ دوڑائے وہ وہاں پر بنی لکڑی کی الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ کمزور سی تھی لہٰذا اس کے چھپنے کے لیے تھوڑی سی ہی جگہ بہت تھی۔ دم سادھے تھوڑا سا باہر کیے وہ دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھول کر اندر آنے والا زرق ہی تھا۔ وہ اب تھر تھر کانپ رہی تھی کہ کیسے اب وہ زرق کے سامنے آئے گی۔ کچھ دیر تو زرق وہیں کھڑا خالی نظروں سے اپنے کمرے کو دیکھتا رہا پھر چپ چاپ بیڈ کی جانب بڑھا۔ کھینچ کر جیکٹ اتاری ابھی جوتے اتار ہی رہا تھا کہ ہلکے سے کھڑکے کی آواز کمرے میں بنی کتابوں کی الماری سے آئی۔ حیرت سے مڑ کر جون ہی پیچھے دیکھا ایک سر تیزی سے الماری کے پیچھے جاتے نظر آیا۔ کون ہے؟ غصے اور روب سے پوچھا۔ خنسا جو اسے دیکھنے میں مگن تھی اپنے مڑے پاؤں کو سیدھا کیا ہی تھا کہ وہ الماری سے جا کے زور سے لگا۔ جلدی سے سر پیچھے کیا مگر پھر بھی زرق دیکھ چکا تھا۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خنسا آنکھیں بند کیے وہاں کھڑی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جتنا بھی حیرت زدہ ہوتا کم تھا۔ اس کے ساتھ نکاح کرتے یہ بات گمان میں تھی ہی نہیں کہ اب خنسا اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ اس کا کمرہ بھی شیئر کرے گی۔ باہر آؤ۔ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو تب وہ غصے سے اسے باہر آنے کا کہنے لگا۔ نہیں خنسا نے آنکھیں بند کیں نفی میں سر ہلایا چہرے پر ہوائیاں اٹھی ہوئی تھی۔ باہر آتی ہو کہ ایک لگاؤ۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ فی الحال نرمی نہیں سمجھے گی لہٰذا وہ غصے سے بولا۔ وہ ڈرتے ڈرتے باہر آ۔
یہاں کیوں چھپی تھی؟ پھر روبدار آواز میں پوچھا۔ خالہ نے کہا تھا، اپنے عقل کے باعث اتنا ہی کہہ سکی۔ خالہ نے یہاں چھپنے کو کہا تھا؟ اس نے اچھمبے سے پوچھا۔ نہیں، مطلب آپ کے کمرے میں آنے کو کہا تھا۔ قسم سے لالا میں نہیں آ رہی تھی، وضاحت کرتی ہوئی جس تیزی سے اور معمول کے انداز سے وہ اسے لالا کہہ گئی تھی وہ انداز زرق کو چیر کر رکھ گیا۔ مسکراتے لب پھر سے سکڑے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم نہیں کھاتے۔ آؤ ادھر، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسکو بیڈ پر بھٹاتے ہوئے بولا۔ دیکھو خنسا، ہم نے جو ایک پیپر سائن کیا تھا نا، اس کے بعد ہم بہت اچھے فرینڈز بن گئے ہیں، اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا، چاہے ہم یہاں رہے یا شہر میں۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے جیسے پکے والے دوست ہوتے ہیں نا، ویسے جو کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے، اور اسی دوستی کی وجہ سے آپ مجھے میرا صرف نام لے لالا کے نہیں بلاؤ کہو گی۔ گی ورنہ میں آپ سے دوستی چھوڑ دوں گا، اور بابا آپ کو زمان لالا کے حوالے کر دے گے، وہ اپنی حویلی کا سارا کام آپ سے کروائے گے اور آپ کو مارے گے بھی۔ زرق نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت خنسا سے کیا کہہ رہا ہے، وہ بس یہ جانتا تھا کہ وہ کسی طرح اسے اس کے معصوم ذہن کے مطابق اس رشتے کے حوالے سے بہلا سکے۔ آپ اتنے بڑے ہیں، میں آپ کا کیسے نام لو؟ خنسا کو باقی باتیں سمجھ آ کہ نہیں، مگر یہ بات بڑے اچھے سے سمجھ آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں تو چاہتا تھا کہ آپ کو دوست بنا کر شہر کے جاؤ گا، پھر وہاں آپ کی اسٹڈیز شروع کرواؤں گا، مگر آپ تو جانا ہی نہیں چاہتی۔ زرق نے جان بوجھ کر اسے ٹریپ کیا، اور اب اس کے علاوہ وہ اس عجیب سے رشتے کو کسی بھی طرح خنسا کو سمجھا نہیں سکتا تھا۔